آج کی ہماری گفتگو ایک ایسے سوال سے شروع ہو رہی ہے جو انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتنی ہی نافرمانی کیوں نہ کرے، اس کی رحمتوں کا جو سلسلہ ہے وہ بند کیوں نہیں ہوتا؟ جی مطلب ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ گناہوں کی وجہ سے سورج چمکنا چھوڑ دے یا آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے؟ یہ بیان اللہ کی رحمت کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، پھر توبہ کی طرف بلاتا ہے، اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ مثالیں دیتا ہے جو دل کو ہلا دیتی ہیں۔ اس سے شروع کرتے ہیں اللہ کی لامحدود رحمت کا تصور۔ بیان کا آغاز ہی بہت چونکا دینے والا ہے۔ مقرر جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور وہ سیدھے دل پر لگتے ہیں۔ جی جیسے کہ تم نے میرے دیے ہوئے کانوں سے موسیقی سنی، کیا میں نے تمہارے کانوں کے پردے پھاڑ دیے؟ تم نے رشوت لی، کیا میں نے تمہارے ہاتھ کاٹ دیے؟ تمہارے پیٹ میں حرام لقمے گئے، کیا میں نے تمہارا معدہ چیر دیا؟ دیکھیں یہاں جو حکمت عملی استعمال کی گئی ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اچھا، یہ صرف ڈرانا یا شرمندہ کرنا نہیں ہے، اسے نفسیات کی زبان میں کوگنیٹو ڈسننس پیدا کرنا کہتے ہیں۔ یعنی ذہنی کھچاؤ؟ بالکل، یعنی سننے والے کے ذہن میں دو مخالف خیالات کو ایک ساتھ لایا جاتا ہے، ایک طرف اللہ کی مسلسل مہربانی اور صبر، اور دوسری طرف انسان کی مسلسل نافرمانی۔ جی، یہ ٹکراؤ ایک ایسی نفسیاتی کیفیت پیدا کرتا ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ وہ ادھار پر جی رہا ہے، کہ یہ مہلت جو ہے وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اس سے توبہ کی دعوت صرف ایک اچھی بات نہیں لگتی بلکہ ایک فوری ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اچھا، تو یہ سیدھا سیدھا احساس گناہ دلانے سے زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ ہاں، یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم ایک ایسی ڈور سے بندھے ہو جو بہت مضبوط ہے، ہاں، لیکن تم اسے مسلسل کاٹنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو اس ذہنی دباؤ کے بعد بیان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اسی دباؤ اور فوری ضرورت کے احساس کو بنیاد بنا کر گفتگو کا رخ توبہ کی طرف موڑا جاتا ہے۔ اچھا، بیان میں ایک جملہ ہے، کب تک اللہ سے لڑائی لڑنی ہے، کب تک اس سے جنگ کرنی ہے۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، یہاں گناہ کو ایک چھوٹی موٹی غلطی نہیں بلکہ کائنات کے بادشاہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہونے کے برابر دکھایا گیا ہے۔ واہ! یہ تصویر سامعین کو بتاتی ہے کہ اصل کامیابی کسی بادشاہت یا دولت میں نہیں بلکہ اس جنگ کو ختم کر کے اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے غلامی کا تصور بھی پیش کیا گیا ہے، جو آج کل کے دور میں ایک بہت بھاری لفظ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یہاں غلامی کا لفظ محکومی کے معنوں میں نہیں ہے، تو پھر کس معنی میں ہے؟ بلکہ ہر دوسری غلامی سے آزادی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ جب انسان دنیا کی ہزار چیزوں کی غلامی کرتا ہے، اپنے شوق کی، اپنی نوکری کی، لوگوں کی رائے کی، تو وہ بکھر جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب وہ صرف ایک سب سے عظیم ہستی کا غلام بنتا ہے تو وہ ان تمام چھوٹی چھوٹی غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی لیے بیان میں اللہ کے صفاتی ناموں یعنی اسماء حسنہ کی ایک لمبی فہرست پڑی گئی ہے۔ جی ہاں، میں نے بھی نوٹ کیا۔ مقصد صرف نام گنوانا نہیں تھا بلکہ یہ بتانا تھا کہ جس کی غلامی کی دعوت دی جا رہی ہے وہ کس قدر طاقتور، رحم کرنے والا اور عظمت والا ہے۔ یہ نام اس غلامی کو ایک اعزاز بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یعنی پہلے ایک ذہنی بحران پیدا کیا، پھر اس سے نکلنے کا راستہ دکھایا، جو کہ مکمل سپردگی ہے۔ جی، لیکن یہ سب باتیں ابھی بھی تھوڑی نظریاتی لگتی ہیں، ہے نا؟ اس تصور کو حقیقی اور قابل عمل بنانے کے لیے بیان کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ یہیں پر بیان اپنے سب سے جذباتی اور طاقتور حصے میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا، نظریاتی باتوں کو انسانی کہانیوں سے جوڑا جاتا ہے اور اس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور یہ وہ حصہ ہے جہاں منطق کی جگہ جذبات لے لیتے ہیں۔ بالکل، اور پیغام سیدھا دل میں اترتا ہے۔ اور یہ کہانیاں واقعی غیر معمولی ہیں، جیسے یہ ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسر و کسریٰ کے خزانوں سے زیادہ دولت ہو سکتی تھی، جی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر فقر کی زندگی کا انتخاب کیا، یا بھوک کی شدت اتنی کہ پیٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 پکھر باندھنے پڑے۔ ان کہانیوں کا اصل مقصد ایک واضح تضاد پیدا کرنا ہے۔ کیسا تضاد؟ ایک طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں بھری زندگی اور دوسری طرف سننے والے کی آرام دہ خواہشات سے بھری زندگی۔ اچھا، یہ موازنہ سننے والے کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس ہستی نے امت کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائیں اس کے راستے کو ہم کتنی آسانی سے چھوٹی چھوٹی دنیاوی آسائشوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل،
یہ ایک طرح کا جذباتی قرض ہے جس کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ اور وہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے اور وہ بیمار تھیں اور ان کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے بھی پورا کپڑا نہیں تھا، جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انہیں دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تمہارے باپ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ تو انتہائی مشقت کی زندگی ہے۔ بالکل، اور اس میں ایک اور گہرا پیغام ہے۔ نرم بستر والی مثال کو ہی لے لیں۔ ہاں، وہ بھی بہت متاثر کن تھی۔ ایک صحابیہ نے جب پرانی رضائی دیکھ کر ایک نئی اور نرم رضائی بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہہ کر واپس کر دیا۔ اور وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ اس کی نرمی نے مجھے رات کی عبادت یعنی تہجد سے اٹھنے میں تکلیف دی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پیغام یہ نہیں کہ آرام کرنا غلط ہے، بلکہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا آرام اور ہماری آسائشیں ہمارے اصل مقصد اور اللہ سے تعلق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اچھا۔ مقرر بالواسطہ طور پر یہ سوال کر رہا ہے کہ سننے والوں کی زندگی میں وہ کون سا نرم بستر ہے جو انہیں روحانی ترقی سے روکے ہوئے ہیں؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہاں ایک اور بہت ہی عجیب واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، کھجور کے تنے کے رونے کا۔ جی، یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے۔ جب مسجد میں ممبر بنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دینا چھوڑ دیا تو اس بے جان تنے سے بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ دیکھیں، یہ محض ایک معجزہ بیان کرنا نہیں ہے، یہ ایک انتہائی طاقتور ریٹوریکل ڈیوائس ہے جسے پیتھوس کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں ایک بے جان چیز کو انسانی جذبات یعنی غم اور جدائی کا دکھ دے کر ایک تباہ کن موازنہ کیا گیا ہے۔ موازنہ کس چیز سے؟ پیغام یہ ہے کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور تڑپ اٹھا، لیکن آج ان کی امت ان کے طریقوں سے، ان کی سنت سے دور ہو کر بھی بے چین نہیں ہوتی۔ یہ تو سننے والے کو شرمندہ کرنے اور جھنجھوڑنے کے لیے ایک بہت ہی مؤثر تکنیک ہے۔ جی ہاں، یہ کہانیاں ماضی کے قصے نہیں بلکہ حال کے لیے ایک آئینہ بن جاتی ہیں۔ تو پہلے رحمت کا احساس دلا کر قریب کیا، پھر توبہ کی دعوت دی اور پھر ان کہانیوں کے ذریعے ایک گہرا جذباتی تعلق پیدا کیا۔ اس کے بعد بیان کرو اچانک بدل جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا غیر چینج ہے۔ محبت اور قربانی کے ذکر سے سیدھا خوف کی طرف۔ جی، اب جب کہ سننے والا جذباتی طور پر پوری طرح بیان کے ساتھ جڑ چکا ہے، اب اسے حتمی دلیل دی جاتی ہے اور وہ ہے آخرت کا خوف۔ یہ بیان کا فائنل ایکٹ ہے۔ اور وہ منظر جو پیش کیا گیا ہے وہ واقعی خوفناک ہے۔ کیسا منظر؟ کہ قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اس دن تمام انبیاء نفسی نفسی، میری جان میری جان، جی، میری جان میری جان پکار رہے ہوں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بارے میں بھی سوال نہیں کریں گے۔ اس شدید افراتفری میں صرف ایک ہستی ہوگی جو پکار رہی ہوگی، یا رب امتی امتی، یعنی اے رب میری امت میری امت۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں بیان کی تمام کڑیاں آخر مل جاتی ہیں۔ اچھا، اس ہولناک منظر کی تصویر کشی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ بتانا ہے کہ اس دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو نجات کا واحد راستہ اس ہستی کی پیروی میں ہے جو وہاں بھی سب کی فکر کر رہی ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور نفسیاتی دلیل ہے۔ بالکل، پہلے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا قائل کیا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی محبت بقا کی واحد ضمانت ہے۔ اچھا، تو اسی تناظر میں بیان میں مغربی لباس اور طور طریقوں پر جو تنقید کی گئی ہے اس کا تعلق بھی اسی بات سے ہے؟ جی، یہ صرف ثقافتی تنقید نہیں ہے۔ تو پھر بیان اس تنقید کو ثقافت سے نکال کر آخرت کے نجات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کے طریقوں کو آج فخر سے اپنایا جا رہا ہے وہ اس مشکل دن کسی کام نہیں آئیں گے۔ صحیح۔ وہاں صرف وہی کام آئے گا جس نے دنیا میں بھی دکھ اٹھائے اور آخرت میں بھی شفاعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ یہ انتخاب کو ایک دنیاوی فیشن سے ہٹا کر ایک ابدی فیصلے کا معاملہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بیان ایک بہت ہی ماہرانہ طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کی رحمت دکھا کر شروع ہوتا ہے، پھر توبہ کی دعوت دے کر ایک ذاتی ذمہ داری کا احساس جگاتا ہے۔ جی، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں سے ایک گہرا جذباتی رشتہ قائم کرتا ہے، اور آخر میں قیامت کی ہولناکی کا منظر پیش کر کے فوری عمل کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک مکمل جذباتی اور روحانی سفر ہے۔ صحیح۔ یہ بیان سننے والے کے سامنے زندگی کے 2 راستوں کا ایک واضح انتخاب رکھتا ہے، ایک دنیاوی خواہشات کا راستہ اور دوسرا قربانی، ایثار اور ابدی نجات کا راستہ۔ یہ گفتگو ہمیں صرف عقیدے پر نہیں
बल्कि शुक्र और एहसान मंदी के तसव्वुर पर भी गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। और यहाँ एक सवाल पैदा होता है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जी जरूर। सवाल यह है कि अगर एक हस्ती ने, जैसा कि इस बयान में दिखाया गया, अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खातिर मशक्कत में गुजारी, तो उसका कर्ज कोई शख्स अपनी बाकी जिंदगी में कैसे चुका सकता है? और क्या ये कर्ज चुकाया भी जा सकता है? यही तो सवाल है।